بابا ہے بابا بابا ہے بابا کب آؤ گے بابا کب آؤ گے بابا کب چاند سا چہرہ مجھے دکھلاؤ گے بابا کب آؤ گے بابا کب آؤ گے بابا بڑھتا ہی چلا جاتا ہے زندہ میں اندھیرا زندہ میں اندھیرا کیا شمع بھی تربت پہ نہ جلواؤگے بابا کب آؤ گے بابا کب آؤ گے بابا کب چاند سا چہرہ مجھے دکھلاؤ گے بابا کب آؤ گے بابا کب آؤ گے بابا اس شہر خاموشاں میں یہ دم گھٹتا ہے میرا دم گھٹتا ہے میرا فرقت میں مجھے اور کیا تڑپاؤگے بابا کب آؤ گے بابا کب آؤ گے بابا کب چاند سا چہرہ مجھے دکھلاؤ گے بابا کب آؤ گے بابا کب آؤ گے بابا رو رو کے تیری یاد میں پتھرا گئی آنکھیں پتھرا گئی آنکھیں اب خون کے آنسو مجھے رلواؤگے بابا کب آؤ گے بابا کب آؤ گے بابا کب چاند سا چہرہ مجھے دکھلاؤ گے بابا کب آؤ گے بابا کب آؤ گے بابا اس واسطے رہوار کے قدموں سے تھی لپٹی قدموں سے تھی لپٹی مجھ کو خبر تھی لوٹ کے نہ آؤگے بابا کب آؤ گے بابا کب آؤ گے بابا کب چاند سا چہرہ مجھے دکھلاؤ گے بابا کب آؤ گے بابا کب آؤ گے بابا پانی سے سوا آپ کو میں ترسی ہوں بابا میں ترسی ہوں بابا سوکھے لبوں کو اور کیا ترساؤگے بابا کب
दिखलाओगे बाबा, कब आओगे बाबा, कब आओगे बाबा। गर आना सको लौट कर एक वादा ही कर लो, एक वादा ही कर लो कि तुम हो जहाँ मुझको भी बुलवाओगे बाबा। कब आओगे बाबा, कब आओगे बाबा, कब चांद सा चेहरा मुझे दिखलाओगे बाबा, कब आओगे बाबा, कब आओगे बाबा। आने से पहले आपके घर मर गई बाबा, मैं मर गई बाबा। वादा करो कि तुम मुझे दफनाओगे बाबा। कब आओगे बाबा, कब आओगे बाबा, कब चांद सा चेहरा मुझे दिखलाओगे बाबा, कब आओगे बाबा, कब आओगे बाबा। गर्दन में रसन पंजों पे मीलों का सफर है, मीलों का सफर है। इस बेकसी पे भी ना तरस खाओगे बाबा। कब आओगे बाबा, कब आओगे बाबा, कब चांद सा चेहरा मुझे दिखलाओगे बाबा, कब आओगे बाबा, कब आओगे बाबा। तो रसन में मेरा जनाजा ना उठेगा, जनाजा ना उठेगा। क्या इतनी मदद भाई की कर पाओगे बाबा। कब आओगे बाबा, कब आओगे बाबा, कब चांद सा चेहरा मुझे दिखलाओगे बाबा, कब आओगे बाबा, कब आओगे बाबा। करते हैं दुआ आपसे इमरान और रज़ाए, इमरान और रज़ाए। जिंदान में नौहा यही पढ़वाओगे बाबा। कब आओगे बाबा, कब आओगे बाबा, कब चांद सा चेहरा मुझे दिखलाओगे बाबा, कब आओगे बाबा, कब
حسین کٹ گیا شبیر کا سر ہائے ہائے لٹ گیا مظلوم کا گھر ہائے ہائے کٹ گیا شبیر کا سر ہائے ہائے لٹ گیا مظلوم کا گھر ہائے ہائے بندھ گئی زینب کے ہاتھوں میں رسن بندھ گئی زینب کے ہاتھوں میں رسن کھل گیا کلثوم کا سر ہائے ہائے لٹ گیا مظلوم کا گھر ہائے ہائے کٹ گیا شبیر کا سر ہائے ہائے لٹ گیا مظلوم کا گھر ہائے ہائے ایک سینہ پر ہے سر سبط نبی ایک سینہ پر ہے سر سبط نبی ایک پہ زینب کی چادر ہائے ہائے لٹ گیا مظلوم کا گھر ہائے ہائے کٹ گیا شبیر کا سر ہائے ہائے لٹ گیا مظلوم کا گھر ہائے ہائے آئیے امداد کو بابا علی آئیے امداد کو بابا علی بیٹیاں کہتی ہیں رو کر ہائے ہائے لٹ گیا مظلوم کا گھر ہائے ہائے کٹ گیا شبیر کا سر ہائے ہائے لٹ گیا مظلوم کا گھر ہائے ہائے چھین کر بالی سکینہ سے شقی چھین کر بالی سکینہ سے شقی لے گیا کانوں سے گوہر ہائے ہائے لٹ گیا مظلوم کا گھر ہائے بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم
یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صلوات بھیجیں محمد ارباب خدا، ہم اور آپ پروردگار عالم کے نہایت ہی شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم ذکر کربلا کو انجام دے سکیں. اور وعدہ قدرت ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں اس میں اور زیادہ اضافہ کروں گا. بارگاہ الہیہ میں دست دعا ہوں کہ پالنے والے یہ ذکر حسین، ذکر کربلا، محبت اہل بیت تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھیں. عزیزان گرامی، بس 15-20 منٹ میں مجلس تمام کروں گا اور رب کے مصائب کے لیے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. جس آیت کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا یہ سورہ فجر کی آخری آیت ہے، اور اس میں جو اعلان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اے نفس مطمئنہ کے مالک اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ آ، اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہو. جس زمانے میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، جو دور ہے، ایک زمانہ تھا کہ جب شاعر بڑی آسانی سے کہتا تھا کہ لفظ یزید داخل دشنام ہو گئے، لیکن آج کچھ ایسے نام نہاد مسلمان پیدا ہو گئے کہ جو واقع کربلا کی ساری ذمہ داری امام مظلوم کربلا پہ ڈالتے ہیں، یا کوشش کرتے ہیں کہ یزید کو واقع کربلا سے بری الذمہ قرار دیا جائے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ واقع کربلا کے اسباب کو سمجھیں کہ امام مظلوم کربلا نے کیوں قیام کیا، امام مظلوم کربلا نے کیوں مدینہ چھوڑا، امام مظلوم کربلا کیوں کربلا گئے، مصر کیوں نہیں گئے، یمن کیوں نہیں گئے، مکہ میں امام مظلوم کربلا ہے تو کیوں نہیں رکے. ان چیزوں کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا. یہ جو آیت ہے اس میں پروردگار عالم چند تعلقات کو بیان کر رہا ہے کہ جس سے میں مخاطب ہوں وہ نفس کون سا نفس ہے. اس نفس کا تعلق اپنے پروردگار سے کیسا ہے. یہ تعلق رب سے ایک طرفہ تعلق ہے یا دو طرفہ تعلق ہے. اس کے بعد اس تعلق کا انجام کیا ہوگا. اعلان نفس مطمئن سے ہے کہ جس سے قرآن مخاطب ہے، جس سے پروردگار عالم مخاطب ہے، وہ نفس مطمئن ہے. اس نفس مطمئن کا تعلق اپنے پروردگار سے ہے. یہ تعلق ایک طرفہ تعلق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ رب نفس مطمئن کو چاہتا ہے، بلکہ یہ تعلق دو طرفہ ہے. راضیتم مرضیہ، یعنی تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہو جا. یعنی بندے کا معبود سے بھی رشتہ مستحکم ہے اور معبود کا بندے سے بھی رشتہ مستحکم ہے. اور اس کے بعد یہ اعلان ہو رہا ہے کہ وادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو. یعنی انسانیت کا سب سے بڑا شرف جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ ہو جائے. اگر آپ بندے ہو گئے تو سمجھ جائیے گا کہ جنت آپ کے قدموں میں. ائمہ نے، انبیاء نے، رسولوں نے افتخار اس بات پہ نہیں کیا کہ ہم رسول ہیں،
افتخار اس بات پہ نہیں کیا ہے کہ ہم امام ہیں، افتخار اس بات پر ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں۔ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، محمد آپ کا بندہ ہے اور پھر اس کے بعد آپ کا رسول ہے۔ تو بندہ ہونا یہ افتخار ہے، اور جب ہم اور آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں یا ہم نے بندگی کی تمام شرائطیں پوری کر لی، تو اب انعام میں پروردگار آواز دے رہا ہے وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو میرے عزیزو، جنت تلاش کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کے بندے بن جاؤ، تمہیں جنت مل جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ اور عزیزان گرامی، کربلا کے میدان میں یہ دو شخصیتیں جب ٹکرائی تھیں کہ ایک کا نام حسین ابن علی علیہ السلام ہے اور دوسرے کا یزید ملعون، تو لوگ کہتے ہیں یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ عزیزان گرامی، صحیح معنوں میں انہوں نے امام مظلوم کربلا کی شخصیت کو پہچانا نہیں ہے۔ اگر شخصیت کو پہچان لیتے تو کبھی یہ نہ کہتے کہ جیسا نفس حسین کا ہے ویسے ہی نفس یزید کا ہے۔ امام مظلوم کربلا کو آپ آیات الہیہ کی روشنی میں دیکھیں، امام مظلوم کربلا کا کردار حدیث پیغمبر کی روشنی میں دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کا کردار ان کے ذاتی کیریکٹر کے حساب سے دیکھیں۔ اگر ہم آیتوں کو دیکھیں تو آیت تطہیر میں کہا جا رہا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تمہیں نجاستوں سے دور رکھیں، تو ان اہل بیت میں امام مظلوم کربلا کی ذات شامل ہے کہ نہیں ہے؟ اہل بیت کی ذات میں امام مظلوم کربلا شامل ہیں۔ آئے مباہلہ کہ جس میں صادقین بن کے گئے تھے، امام مظلوم کربلا کی ذات اس میں شامل ہے۔ اجر رسالت کا جو مطالبہ ہے کہ اگر تم میری اجرت ادا کرنا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اس اہل بیت کی ایک فرد کا نام حسین ابن علی ہے۔ سورہ حلطہ کا جو نزول ہوا ہے، یعنی روٹیاں دی گئیں اور اس کے بدلے میں سورہ نازل ہوئی، تو ان روٹیاں دینے والوں میں امام مظلوم کربلا کی ذات بھی شامل ہے۔ تو میرے عزیزوں، جب ہم نے آیتوں کو دیکھا تو آیتیں حسین کا قصیدہ پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جب ہم نے پیغمبر کی سنت کو دیکھا، پیغمبر کی حدیث کو دیکھا، تو کبھی پیغمبر اہل بیت کے عنوان سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں۔ اس اہل بیت میں امام مظلوم کربلا کی ذات شامل ہے۔ کبھی کہا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے کہ جو کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس میں سوار نہ ہوا وہ غرق ہو گیا۔ تو اس اہل بیت کی فرد میں امام مظلوم کربلا کی ذات شامل ہے۔ کبھی رسول نے حسن و حسین دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ کیا ہے کہ ان الحسن والحسین امامان کاما اور قادہ، یہ میرے دونوں بچے حسن و حسین امام ہیں، چاہے کھڑے رہیں چاہے بیٹھ جائیں۔ کبھی ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانات جنت کے سردار ہیں۔ تو دونوں بھائیوں کے فضائل کے حساب سے بھی ہم نے حسین کو دیکھا کہ پیغمبر حسین کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ حسین کی ذاتی شخصیت کے بارے میں رسول نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کبھی کہا ھذا حسین فارفو ہو، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو۔ کبھی کہا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین یہ ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم قرآن کی آیتوں کو دیکھ رہے ہیں تو قرآن کی آیتیں حسین کا قصیدہ پڑھ رہی ہیں۔ حدیث پیغمبر کو دیکھا تو حدیث پیغمبر حسین کا قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
اگر حسین کے رشتے کو ہم دیکھیں تو حسین کے رشتے جیسا کوئی رشتہ نہیں ہے، حسین کے خاندان جیسا کوئی خاندان نہیں ہے۔ حسین کا دادا ابو طالب ہے کوئی ابو طالب کے مقابلے میں؟ حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد، حسین کا نانا رسول خدا، حسین کی نانی خدیجۃ الکبریٰ، حسین کا بابا علی مرتضیٰ، حسین کی ماں سیدۃ النساء العالمین، حسین کا بھائی حسن مجتبیٰ۔ تو عزیزان گرامی، یہ حسین کے رشتے ہیں کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جیسا حسین کا دادا ہے ویسا کسی کا دادا نہیں، جیسی حسین کی دادی ہے ویسی کسی کی دادی نہیں ہے، جیسا حسین کا نانا ہے ویسا کسی کا نانا نہیں، جیسے حسین کی نانی ہے ویسی کسی کی نانی نہیں، جیسا حسین کا چچا ہے ویسا کوئی چچا نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، رشتوں میں بھی ہم نے دیکھا حسین کا خاندان نہایت ہی اعلیٰ ہے۔ اس کے مقابلے میں جو زمانہ یزید کو لے کر آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جیسے حسین ویسے ہی یزید، اس نے صحیح معنوں میں تاریخ اسلام نہیں پڑھی ہے، اس نے صحیح معنوں میں زندگانی امام مظلوم کربلا کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔ اگر زندگی حسین کو پڑھا ہوتا تو اس طرح سے کبھی نہ کہتا کہ جیسا حسین ہے ویسا ہی یزید ہے۔ میرے عزیزوں، ایک آیت قرآن کی آپ بتا دیں کہ جس میں حسین کی مدح میں، یزید کی مدح میں کوئی آیت نازل ہوئی ہو؟ کوئی پیغمبر کی ایسی حدیث آپ بتا دیں کہ جس میں پیغمبر نے یزید کی مدح کی ہو؟ کوئی ایسی حدیث بتا دیں کہ جس میں خاندان بنی امیہ کا افتخار حاصل ہوا ہو؟ اگر آپ یزید کے رشتے کو ٹٹول کے دیکھیں تو یزید کا دادا جو ہے یہ 8 ہجری تک پیغمبر اسلام کے مقابلے میں جنگ لڑتا ہوا نظر آیا ہے۔ یعنی بدر میں آپ دیکھیں یزید کا دادا پیغمبر کے مقابلے میں ہے، احد کا میدان دیکھیں یزید کا دادا پیغمبر کے مقابلے میں ہے، خندق کا میدان دیکھیں یزید کا دادا پیغمبر کے مقابلے میں ہے۔ تو عزیزان گرامی، یزید کا دادا ساری زندگی اسلام کے مقابلے میں تلوار اٹھاتا ہوا نظر آیا۔ یزید کی دادی کو اگر آپ دیکھیں تو یزید کی دادی ہندہ جو جنگ احد میں پیغمبر اسلام کا کلیجہ چباتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یزید کا نانا اور نانی ایک نصرانی خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ حسین کا خاندان ہے۔ جب ہم نے دونوں خاندان کا مقایسہ کیا، اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ جیسا خاندان حسین کا ویسا خاندان یزید کا، تو اس کی عقل پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بہت ہی جلدی میرے عزیزوں، جب امام مظلوم کربلا مدینہ چھوڑ رہے تھے تو ایک پیغام، ایک وصیت اپنے بھائی محمد حنفیہ کو دی ہے اور لکھا ہے کہ میرے بھائی، میں مدینہ اس لیے نہیں چھوڑ رہا ہوں کہ مجھے حکومت چاہیے، مجھے اقتدار چاہیے، میں فساد پھیلانے کے لیے مدینہ نہیں چھوڑ رہا ہوں، میں بندگان خدا پہ ظلم کرنے کے لیے مدینہ نہیں چھوڑ رہا ہوں، میں غرور و تکبر کے لیے مدینہ نہیں چھوڑ رہا ہوں، بلکہ میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ نانا کی امت کی اصلاح کر دیں۔ اور اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ امر بالمعروف یعنی نیکیوں کی دعوت دینا، نہی عن المنکر لوگوں کو برائیوں سے روکنا۔ کس کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے؟ کہا نانا رسول اللہ کی سیرت اور بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے میں یہ مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، امام مظلوم کربلا نے ہمیں اور آپ کو یہ بتایا کہ اگر امت میں فساد پیدا ہو جائے، بڑی توجہ، اگر امت فاسد ہو جائے اور اگر اس کی اصلاح کرنا ہے تو کسی اور کی سیرت پہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اصلاح امت کے لیے یا رسول خدا کی سیرت پہ عمل کرنا ہوگا یا حسین مظلوم کی سیرت پہ عمل کرنا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، دوسری بات کہ امت میں فساد، یہ فساد یا عوام میں ہوتا ہے یا فساد حاکم میں ہوتا ہے۔ اگر عوام فاسد ہو جائے
تو اس کی اصلاح کرنے کا طریقہ الگ ہے، اور اگر حاکم فاسد ہو جائے تو اس کی اصلاح کا طریقہ الگ ہے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ کو نمازی بنانا ہے، تو آپ کو نمازی بنانے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہے ضرورت؟ بولے بھائی تھوڑا آپ لوگ ہاں ہوں کریں گے تو میں آگے بڑھوں گا۔ نمازی بنانے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں ہے، دولت کی ضرورت نہیں ہے، تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میری زبان میں اثر ہوگا تو میں نماز کے فائدے بیان کروں گا، آپ نمازی ہو جائیں۔ اگر کوئی شرابی ہے تو شراب چھڑوانے کے لیے تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہے، اقتدار کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں شراب کی برائیاں بیان کروں گا اور بندہ جو ہے کیا کہتے وہ شراب چھوڑ دے گا۔ یعنی سارا مسئلہ ہماری اور آپ کی زبان پہ ہے۔ اگر زبان میں اثر ہے تو عوام کے دلوں پہ اثر انداز ہوگی۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، رسول کی حدیثیں سناتے ہیں، علماء کے واقعات بیان کرتے ہیں، لیکن آپ پر اثر نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زبانوں میں اثر نہیں ہے، یا ہماری زبان میں اثر نہیں ہے، یا آپ کا دل گناہ کرتے کرتے اتنا سیاہ ہو گیا ہے کہ باتیں اثر انداز نہیں ہوتی ہیں۔ یعنی کمی دونوں طرف سے ہے، کچھ کمیاں آپ کی طرف سے ہے، کچھ کمیاں ہماری طرف سے ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو بندے کا نفس ہے، اگر نفس برا رہے، اگر نفس خراب رہے تو بندہ شیطان ہو جاتا ہے، لیکن اگر نفس پاکیزہ رہے تو یہی انسان اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ لیکن حاکم اگر فاسد ہو جائے تو حاکم کے فاسد ہونے میں خالی نفس کام نہیں کرتا ہے، بلکہ حاکم کے فاسد ہونے کو سہارا دیتا ہے تخت، سہارا دیتا ہے تاج، سہارا دیتی ہے دولت۔ وہ برائی کر رہا ہے تو تخت کے بلبوتے پر، تاج کے بلبوتے پہ، دولت کے بلبوتے پر، اسلحے کے بلبوتے پہ۔ تو اگر حاکم کی اصلاح کرنا ہے تو خالی نصیحت کرنے سے حاکم صحیح نہیں ہوگا، حاکم کی اصلاح کرنی ہے تو خالی موعظہ دے دینے سے حاکم صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی نفس کی برائی کو تخت سہارا دے رہا ہے، تاج سہارا دے رہا ہے، سپاہی سہارا دے رہے ہیں، دولت سہارا دے رہے ہیں۔ اگر حاکم کو صحیح کرنا ہے تو اس سے اس کا تخت چھیننا، اگر حاکم کی اصلاح کرنی ہے تو اس سے اس کا تاج چھیننا ہوگا، اگر حاکم کی اصلاح کرنی ہے تو اس سے اس کا اقتدار چھیننا ہوگا۔ اب عزیزان گرامی، قربانی حسین کو پہچانے کہ امام مظلوم کربلا نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ ایک بھری دوپہر میں امام مظلوم کربلا نے یزید کو اتنا ذلیل اور رسوا کیا کہ ملتا ہوا اقتدار اس کا بیٹا لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ عزیزان گرامی، حاکم کو سہارا اقتدار دیتا ہے، اور جب تک اقتدار ہے تو سارے لوگ اس حاکم کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں آج کے زمانے میں جن کے پاس حکومت ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، تو سب اسی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، ساری میڈیا اسی کے گن گا رہی ہے کہ اس سے بہتر کوئی نہیں ہے، اس سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقتدار عیبوں کو چھپا دیتا ہے، اقتدار عیبوں کو ہنر بنا دیتا ہے۔ جہاں یہ اقتدار ہاتھ سے چھین جائے تو جو کل تک آپ کی واہوائی کر رہے تھے آج وہ آپ کی برائی کرنے لگے، اس لیے کہ اقتدار آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور میرے عزیزو، یہی وجہ ہے کہ آپ نے تاریخ میں ایک کردار سنا ہوگا، ایک نام سنا ہوگا، زبیر۔ جب تک زبیر کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ مجھے بھی اقتدار مل جائے گا، میں بھی حاکم بن جاؤں گا، تب تک تاریخ نے لکھا کہ یہ علی کا بے دام بندہ تھا۔ زبیر یہ مولا علی کا پھوپھیزاد بھائی تھا، اور اتنا مولا علی سے محبت کرنے والا،
کہ تاریخ کہتی ہے کہ جب ظالم آگ و لکڑیاں لے کے شہزادی کے در پہ آئے ہیں تو یہ واحد فرد تھا کہ جسے تلوار نکالی تھی. یعنی امیر المومنین کے رقاب میں لڑنے والا زبیر، جب اسے اس بات کا علم ہوا کہ 6 نفری کمیٹی میں اگر میرا بھی چناؤ ہو جائے تو میں بھی خلیفہ بن سکتا ہوں. تاریخ نے لکھا کہ جہاں اسے اقتدار کی کھنک محسوس ہوئی کہ میں بھی حاکم بن سکتا ہوں، تبھی سے اس نے علی کے خلاف تلوار اٹھائی. جنگ جمل میں مولا علی کے مقابلے میں یہ آیا. یعنی اقتدار اتنی بری چیز ہے کہ اگر انسان کو معلوم پڑ جائے تو اس کا ایمان بھی خراب کر دیتا ہے. تو عزیزان گرامی، اس اقتدار کو حسین نے ٹھوکر ماری. اب تاریخ لکھتی ہے کہ اصلاح کہاں سے کی جائے. کہا کہ اصلاح کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک دیکھو کہ فساد کا مرکز کہاں، اور دوسرا دیکھو کہ جہاں آپ اصلاح کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں وہاں کوئی آپ کی مدد کرنے والا ہے یا نہیں ہے. پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کو جس جگہ بھیجا، فساد کے اعتبار سے سب سے بدترین جگہ، یعنی عرب، ہر طرح کی برائیاں وہاں پہ پھیلی ہوئی تھی. ننگے ہو کے خانہ کعبہ کا طواف کرنا، ذرا ذرا سی باتوں پہ لڑائی کرنا، بھائی بھائی کا قتل کر رہا ہے، بیٹا باپ کا قتل کر رہا ہے، دوست دوست کو مار رہا ہے. یعنی اتنا فاسد معاشرہ. وہاں پہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، اور جب پیغمبر کو وہاں بھیجا تو وہاں کا ماحول یہ تھا کہ خانہ کعبہ جو توحید کا مرکز تھا وہاں پر 360 خداؤں کے قبضے تھے. پیغمبر کا شدید رد عمل کہ 360 خداؤں کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ، ایک خدا. یعنی 50 اور 100 پر بھی یہ تو معاملہ ٹکے گا نہیں. لا الہ الا اللہ یعنی شدید رد عمل کہ 5 10 15 پہ نہیں، لا الہ الا اللہ، ایک خدا کو مانو، کامیاب ہو جاؤ گے. عزیزان گرامی، جب پیغمبر نے یہ آواز بلند کی تو لوگوں نے پیغمبر کو جادوگر کہا، پیغمبر کو شاعر کہا، پیغمبر کو دیوانہ کہا. لیکن جہاں پیغمبر کو دیوانہ کہنے والے لوگ موجود تھے وہیں کوئی تھا کہ جو کہہ رہا تھا قم یا سیدی ہو مولائی، اے میرے سید و سردار کھڑے ہو، میں آپ کی پشت پناہی میں ہوں. اگر کوئی جادوگر کہنے والا تھا تو اس کے مقابلے میں حمایت کرنے والی خدیجۃ الکبریٰ موجود تھی. اگر دیوانہ کہہ رہے تھے تو ان کے مقابلے میں حمایت کرنے والے علی مرتضیٰ موجود تھے. تو عزیزان گرامی، اصلاح وہاں ہوتی ہے کہ جو مرکز فساد ہو اور جہاں پہ انصار کے ملنے کا بھی تصور پایا جائے. امام مظلوم کربلا کے زمانے میں 2 جگہ مرکز فساد، ایک ہے شام کہ جہاں پر حاکم یزید بیٹھا ہوا تھا، اور دوسرا ہے کوفہ جہاں اس کا بدترین گورنر ابن زیاد بیٹھا ہوا تھا. شام سے اہل بیت کا دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے. شام کی تاریخ آپ اٹھا کے پڑھیں، ہمیشہ سے اہل بیت کے دشمن وہاں پہ قابض رہے. لیکن کوفہ جو ہے، کوفہ وہ جگہ ہے کہ جہاں کوفے والوں نے اپنی آنکھوں سے امیر المومنین کی حکومت دیکھی، اپنی آنکھوں سے علی کا کیریکٹر دیکھا، اپنی آنکھوں سے اہل بیت علیہ السلام کا کردار دیکھا ہے. آپ تاریخ پڑھیں، جہاں کوفے والے ہزاروں کی تعداد میں آپ کو بے وفا ملیں گے، وہیں بعض کوفے کا کردار ایسا ہے کہ جو اہل بیت کے نہایت ہی محب، کہ جنہیں اہل بیت نے جمجمۃ الایمان کا خطاب دیا ہے، سیف الاسلام کا خطاب دیا ہے، مظہر الاسلام کا خطاب دیا ہے. عزیزان گرامی، حبیب ابن مظاہر کہاں کے تھے؟ کوفے کے. حر کہاں کا تھا؟ کوفے کا. مسلم ابن اوسجہ کہاں کے تھے؟ کوفے کے. ہانی ابن عروہ کہاں کے تھے؟ کوفے کے تھے. ابن مالک اشتر کہاں کے تھے؟ کوفے کے تھے. یعنی یہ کوفے والے کہ جو امام حسین کی نصرت کرنے کے لیے آمادہ تھے. میرے عزیزوں، اگر بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے
تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخر حسین نے کوفے کا انتخاب کیوں کیا؟ عزیزوں، شام میں اہل بیت اسیر بن کے سال بھر تھے، سال بھر شام والوں نے اہل بیت کی مظلومیت دیکھی، اہل بیت کی اسارت دیکھی، لیکن کسی نے تلوار نہیں اٹھائی کہ ہم اہل بیت کا دفاع کریں گے۔ کوئی گروہ نہیں اٹھا یزید کے خلاف جو یہ تلوار اٹھاتا کہ یزید تو نے خاندان رسالت کو اسیر کر کے رکھا ہے۔ لیکن کوفے میں اہل بیت کا قافلہ کچھ دنوں کے لیے رکا، لیکن توابین کا پورا ایک گروہ حمایت کے لیے آمادہ ہو گیا۔ یعنی یہ اس بات کا اعلان تھا کہ امام مظلوم کربلا نے انتخاب کیا کہ اگر ہم کوفے جائیں گے تو یار و مددگار حسین کو مل سکتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ یہی وہ مسئلہ تھا کہ جس کی بنیاد پر امام حسین نے کوفے کا انتخاب کیا۔ لوگوں نے مشورہ بہت دیا کہ مولا آپ مدینہ رک جائیں، لیکن مدینہ حسین کس کے بلبوتے پہ رکتے؟ الوداع کرنے تو ہزاروں کے لوگ آئے تھے، گریہ کرنے والے ہزاروں تھے، لیکن کوئی ایک آواز بلند نہیں ہوئی کہ فرزند رسول آپ مدینہ نہ چھوڑیں۔ اگر یزید نے حملہ کیا، اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو پہلے ہمیں قتل کرنا ہوگا، پھر وہ تلوار آپ کے اوپر اٹھے گی۔ مدینہ سے ایسی کوئی آواز نہیں آئی۔ لوگوں نے کہا فرزند رسول آپ مکہ رک جائیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ فرزند رسول حج کو عمرے میں بدل کے جا رہا ہے۔ کسی مسلمان نے کھڑے ہو کے نہیں کہا کہ اے فرزند رسول آپ مکے میں رہیے، اگر کسی نے آپ کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا تو ہم اس کی نگاہیں نکال لیں گے۔ کوئی آواز نہیں آئی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ فرزند رسول آپ یمن چلے جائیں، وہ یمن کے جس کو علی مرتضیٰ نے مسلمان کیا تھا۔ یمن والوں سے کہیں کوئی ایک خط بھی نہیں آیا کہ فرزند رسول آپ یہاں آئیں۔ مصر کا مشورہ دیا گیا، وہاں سے بھی کوئی نامہ نہیں آیا، کوئی لیٹر نہیں آیا۔ عزیزان گرامی، کوفے والے لاکھ بے وفا سہی، لیکن امام حسین کو خط لکھ کے بلایا تو صحیح کہ فرزند رسول آپ یہاں آ جائے، ہم آپ کی حمایت اور نصرت کے لیے آمادہ ہے۔ میرے عزیزوں، اگر حسین ابن علی کوفے نہ جاتے تو لوگ یہی کہتے کہ کوفے والوں نے تو حسین کو بلایا تھا، یہ حسین تھے جو خود کوفہ نہیں آئے۔ عزیزان گرامی، یہ ساری چیزوں کو آپ دیکھیں، میں مجلس تمام کر رہا ہوں، لیکن جو حالات ہیں اس حالات کے اعتبار سے اسباب کربلا کو سمجھنا ضروری ہے کہ امام حسین نے کیوں قیام کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ آج شب اربعین ہے اور ہم اور آپ امام مظلوم کربلا کا 40واں منانے کے لیے جمع ہے۔ ہاں عزیزوں، مقتل لکھتا ہے کہ یزید نے سید سجاد کو بلایا اور کہا سید سجاد ہم نے تمہیں قید سے آزاد کر دیا، حکم دیا گیا کہ ہتھکڑیاں نکال لی جائے، بیڑیاں نکال دی جائے، خاردار توپ نکال دیا جائے۔ کہا گیا سید سجاد اگر تم شام رہنا چاہتے ہو شام رہ جاؤ، اور اگر مدینہ جانا چاہتے ہو تو میں مدینہ جانے کا انتظام کر دیتا ہوں۔ سید سجاد نے آواز دی میں اپنی پھوپھی زینب سے پوچھ کے بتاؤں گا، میری پھوپھی جو کہے گی میں اسی پہ عمل کروں گا۔ میرے عزیزوں، زینب نے سید سجاد کو دیکھا آتے ہوئے کہ اب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہیں، پیروں میں بیڑیاں نہیں ہیں۔ زینب سمجھ گئی کہ آزادی مل گئی۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں یزید نے ہمیں آزاد کر دیا ہے، اور کہا یہاں رہنا چاہے یہاں رہ جائیں، مدینہ جانا چاہے ہم مدینے کا انتظام کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، شہزادی زینب نے آواز دی بیٹا سید سجاد یزید سے کہہ دو کہ ایک حجرہ خالی کرا دیا جائے۔ زینب اپنے بھائی کے ماتم کرنا چاہتی ہے، زینب اپنے بھائی پر آنسو بہانا چاہتی ہے۔ میرے عزیزوں، شام کے زندان میں، شام کے دربار میں
زینب نے وہ عزا قائم کی ہے۔ آج وہی جوان یہاں پہ کربلا والوں کا تابوت نکالنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہزاروں سلام عزیزوں آپ کے اوپر، آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ مولا کربلا میں ہم ہوتے تو اس طرح سے شہداء کے لاشیں پامال نہ ہوتے۔ ارباب عزا حجرہ خالی کرایا گیا، شام کی عورتیں پرسہ دینے کے لیے آئی۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب کوئی خطیب، جب کوئی عالم مصائب کے 2 جملے پڑھتا ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، عالم نے واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، خطیب نے واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، لیکن جب وہ بیان کرتا ہے آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے۔ تصور کریں شام کے اندر جو مجلس زینب پڑھ رہی تھی، وہ زینب کہ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح سے قاسم کی لاش پامال ہوئی ہے، زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کس طرح سے اکبر کے سینے میں برچھی لگی، زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح سے عباس کے بازو قلم ہوئے ہیں۔ جب مجلس پڑھنے والی زینب ہوگی تو مجمع کا کیا حال ہوا ہوگا؟ عزیزوں، مجلس زینب کی تمام ہوئی، تبرکات لائے گئے، جلا ہوا جھولا آیا، رباب نے جھولے کو دیکھا، علی اصغر یاد آیا، علم آیا، زینب کو عباس یاد آئے، خون بھرا کرتا آیا، زینب کو حسین یاد آئے۔ میرے عزیزوں، دشت کے اندر سرہائے شہداء لائے گئے، قاسم کا سر آیا، ام فروا آگے بڑھی، قاسم کا سر لے لیا، علی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ آگے بڑھی، اکبر کا سر لے لیا۔ میرے عزیزو، عباس کا سر آیا، کلثوم نے آگے بڑھ کے لیا، حسین کا سر آیا، زینب نے آگے بڑھ کے لیا۔ سر آتے گئے، ایک ایک بی بی لیتے گئی۔ مقتل لکھتا ہے کہ دشت میں 2 ننھے ننھے سر آئے، کوئی بی بی آگے نہ بڑھی۔ شام کی عورتوں نے کہا ایسا لگتا ہے ان بچوں کی ماں مر گئی ہے۔ ارے زینب نے آواز دی، اے بی بیو ایسا نہ کہو، ارے ان کی ماں زینب زندہ ہے۔ مگر زینب بیٹوں پہ آنسو نہ بہائے گی، زینب اپنے بھائی کا ماتم کرے گی۔ اجرکم للہ، مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ میرے عزیزوں، مجلس تمام ہو گئی، تاریخ لکھتی ہے کہ بیویاں سوار ہونے لگی۔ زینب نے دیکھا کہ بھابھی رباب نظر نہیں آ رہی ہے، زینب زندان میں واپس پہنچی، آواز دی بھابھی رباب کہاں ہو؟ نگاہ پڑی، رباب زندان میں ایک ننھی سی قبر سے لپٹی کہہ رہی ہے سکینہ بیٹی اٹھو، ارے وطن جانے کی بڑی تمنا تھی، اے سکینہ بی بی اٹھو، ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ زینب نے رباب کو سہارا دیا، بی بی رباب چلیے۔ رباب کہتی بی بی میں جا کے کیا کروں گی؟ ارے کربلا میں میری مانگ اجڑ گئی، ارے زندان میں میری بیٹی کی قبر ہے۔ ارباب عزا، زینب نے رباب کو سہارا دیا، یہ قافلہ چلا ہے۔ ادھر کربلا میں تاریخ نے لکھا کہ حسین کا پہلا زائر جابر ابن عبداللہ انصاری، وہ زیارت کے لیے حجاز سے پہنچے ہیں۔ یہ جو ہم باپیادہ چلتے ہیں، یہ جابر کی قائم کردہ رسم ہے کہ مولا کی زیارت کے لیے حجاز سے پیدل جابر کربلا پہنچے تھے۔ میرے عزیزوں، جابر نے نہر فرات میں غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد قبر مظلوم کربلا کو دیکھا۔ حبیبی حبیبی، اے میرے دوست، اے میرے دوست، السلام علیکم یا عباد اللہ۔ کوئی جواب نہ آیا۔ ایک مرتبہ جابر کہتے ہیں ارے جواب آئے بھی تو کیسے آئے، لاشوں سے سر جدا ہے۔ میرے عزیزوں، جابر حسین پر گریہ کر رہا تھا کہ تبھی قبر حسین سے آواز آئی، اے جابر اٹھو، ارے میری کوئی بہن بغیر جامک فتح کر کے آ رہی ہے، جاؤ استقبال کرو۔ ارباب عزا، جابر کربلا والوں کا استقبال کرنے کے لیے گئے۔
زینب کا قدم کربلا میں پہنچا میرے عزیزوں، وہ زینب کہ جو کربلا میں پہلی بار آئی ہے، جیسے ہی زینب کی نگاہ زمین کربلا پہ پڑی، زینب کو شہدائے کربلا یاد آئے۔ زینب نے دیکھا کہ ایک وقت تھا کہ جب اون و محمد مقتل میں گئے، بھانجوں کی لاش حسین لے کر آئے۔ ارے قاسم میدان کربلا میں گیا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے یہ لاش قربان ہوئی ہے۔ ابا کے دامن میں قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، خیمے میں لے آئے۔ ماں نے سوال کیا، آقا سب کا لاشا لے آئے، میرے بچے کا لاشا کدھر ہے؟ ارے حسین نے ابا کا دامن پھیلایا، ماں نے جاس کے ٹکڑے کو دیکھا، آواز دی، دیکھو میرا دولہا قاسم آیا ہے۔ ارباب ازا حسین کو عباس یاد آیا کہ جب عباس رخصت ہو کے گئے ہیں تو تاریخ کہتی ہے کہ زینب نے عباس کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بھیا عباس، 21ویں رمضان کی شب تھی اور میرا بابا بار بار بازوؤں کو بوسہ لے رہا تھا۔ میں نے سوال کیا، بابا یہ بازوؤں کا بوسہ کیوں لے رہے ہو؟ آواز دی، اے بیٹی زینب انہی بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ ارباب ازا بابا کہہ تو رہے تھے مگر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس کا عباس جیسا بھائی موجود ہو، ارے کس کی مجال وہ زینب کے بازوؤں میں وصل باندھے۔ لیکن اے بھیا اب زینب کو یقین آ گیا کہ ان بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ جاؤ بھیا، خدا حافظ۔ میرے عزیزوں ادھر ننھے ننھے بچے پانی کا پیالہ لیے ہوئے کھڑے ہیں، سکینہ تسلی دے رہی ہے، گھبراؤ نہیں، میرا چچا پانی لے کر آئے گا۔ ارباب ازا نہر فرات سے آتے ہوئے علم کو دیکھا، سکینہ نے بچوں سے کہا دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا ہے، اب ہماری پیاس بجھ جائے گی۔ لیکن عزیزو جیسے جیسے یہ علم نزدیک آتا گیا، سکینہ نے دیکھا ارے خون میں ڈوبا ہوا علم ہے، علم تو ہے مگر علمدار نہیں ہے۔ ارے بابا کے ہاتھوں میں علم، ہاتھوں سے پیالے کو پھینکا، آواز دی، بابا میرا چچا کدھر گیا؟ حسین کا جواب دے۔ ارے ابا کا دامن ہٹایا، سکینہ نے کٹے بازو دیکھے، آواز دی، اے بابا پانی نہیں چاہیے، مجھے میرا چچا چاہیے۔ ارباب ازا زینب کو کڑیل جوان علی اکبر یاد آیا کہ حسین اکبر کے لاشے پہ پہنچے ہیں، دیکھا جوان سینے پہ ہاتھ رکھے ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ حسین نے سوال کیا، بیٹا اکبر کیا بات ہے؟ کہا بابا سینے میں برچھی کی انی ہے، بابا بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ میرے عزیزو حسین نے اکبر کے سر کو زمین کربلا پہ رکھا، ایک مرتبہ آستینوں کو پلٹا، نجف کا رخ کیا، بابا علی مرتضی آئیے۔ اے بابا در خیبر اکھاڑنا آسان ہے بابا، جوان کے سینے سے برچھی کی انی نکالنا مشکل کام ہے بابا، بابا میری مدد کیجئے۔ ارے حسین نے برچھی کی انی کو پکڑا، سینے سے نکالا، اکبر کا کلیجہ نکلا، بیٹے نے آواز دی، بابا خدا حافظ۔ ارے دادا جام کوثر لیے کھڑے ہیں، جوان نے دم توڑ دیا۔ اب وہ مرحلہ آیا، حسین مقتل میں آواز بلند کر رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو مجھ حسین کی مدد کرے؟ میرے عزیزو یہ آواز استغاثہ بلند کی کہ تبھی خیمے سے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی، آواز دی کیا بات ہے؟ کہا بھیا علی اصغر نے آپ کی آواز استغاثہ سن کے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، گویا علی اصغر حسین کی آواز پہ لبیک کہہ رہے تھے۔ آئے ہم لوگ بھی آواز دیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک
भैया। माँ ने पूछा कहाँ ले जा रहे हो? कहा बच्चे को पानी पिला के लाता हूँ। रिदा के दामन में असगर को छुपाया, मक्तल में ले आए। जालिम ये समझ रहा था कि सुलह के लिए कुरान ले आ रहे हैं, लेकिन ये कुरान नातिक था। हुसैन ने अबा का दामन हटाया। दुश्मनों ने एक चांद का चेहरा देखा कि जिसके होंठ मुरझाए हुए थे। हुसैन ने कहा इस बच्चे की माँ का दूध खुश्क हो गया है, इस बच्चे ने पानी नहीं पिया है, कोई इसे पानी पिला दे। कोई जवाब न आया। हुसैन ने कहा क्या तुम में कोई साहिब औलाद नहीं है? कोई जवाब न आया। हुसैन कहते हैं तुम समझते हो बच्चे के बहाने मैं पानी पी लूंगा, लो बच्चे को जमीन पर लेटाए देता हूँ। करबला की जमीन पर अली असगर को लेटाया, मगर कोई आगे न बढ़ा। हुसैन ने दोबारा बच्चे को लिया, असगर की तरफ देखा, एक जुमला कहा बेटा अली असगर हुज्जत खुदा के फर्जंद हो, अपनी हुज्जत तमाम कर दो। जैसे ही सुना अली असगर ने मजमे की तरफ देखा, अरे अपनी नन्ही जबान खुश्क होठों पे फेरना शुरू। तसव्वुर शर्त है। वो मंजर था कि जब 6 महीने का बच्चा अपनी सूखी जबान खुश्क होठों पे फेर रहा था, जालिम में एक इनकलाब बर्पा हो गया। रोने की आवाजें बुलंद होने लगी। ऐसा लगता था कि अनकरीब इनकलाब बर्पा हो जाएगा। एक आवाज आई आईना आईना हुरमुला इख्ता कलामल हुसैन। हुरमुला हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दे। हुरमुला का तीर चला, असगर के गले में लगा, बच्चा बाप के हाथों मुनकलिब हो गया। अजरुकुमुल्लाह। बस अजीजों, मैं आखिरी मसाइब पढ़ने जा रहा हूँ। अली असगर शहीद हो गए। हुसैन के लिए बड़ा सख्त मरहला था कि बच्चे को माँ के हवाले करे। सकीना निकल आई, बाबा असगर को पानी पिला लाया, मुझे पानी न पिलाया। हुसैन ने अबा का दामन हटाया। सकीना ने देखा, अरे बच्चे का मन का ढलका हुआ, आवाज दी अम्मा भैया मारा गया। माँ ने एक जुमला कहा क्या 6 महीने के बच्चे भी नहर किए जाते हैं? अजरुकुमुल्लाह। अब वो मरहला आया। हुसैन ने फिज़्ज़ा से कहा फिज़्ज़ा जाओ माँ का वो पुराना पैराहन ले आओ। फिज़्ज़ा गई, पैराहन लिया, लेके चली। ज़ैनब ने पूछा फिज़्ज़ा क्या ले जा रही हो? फिज़्ज़ा खामोश है। ज़ैनब का इसरार बढ़ा, फिज़्ज़ा क्या ले जा रही हो? फिज़्ज़ा खामोश है। ज़ैनब कहती फिज़्ज़ा कहती क्यों नहीं मेरे भाई का कफन ले जा रही हो? अरबाब अज़ा। हुसैन ने उस पैराहन को लिया। बहन ये देख रही थी, पैराहन को पारा पारा करना शुरू किया। ज़ैनब तड़प गई, भैया ये पैराहन को पारा पारा क्यों कर रहे हो? कहा बहन मेरे मरने के बाद ये जालिम मेरी लाश को बरहना कर देंगे। पैराहन पारा पारा कर रहा हूँ ताकि मेरी लाश बरहना होने से बच जाए। अरबाब अज़ा बहन को गले लगा के हुसैन रोते रहे। ज़ैनब गशका के गिरी। हुसैन ने ज़ैनब को होश में दिलाया और आके कहते हैं बहन ज़ैनब अब तुम्हें रोना नहीं है, इसलिए कि तुम्हें बीवियों को सहारा देना है, तुम्हें सैयदे सज्जाद को सहारा देना है, तुम्हें ये काफिला लेकर कूफे और शाम के बाजारों को सर करना है, दरबारों को सर करना है। ऐ बहन ज़ैनब अगर तुम रोगी बीवियों को सहारा कौन देगा? अरबाब अज़ा। अब वो मरहला आया। ज़ैनब ने कहा बीवियों हल्का बना लो, भैया हल्के से गुजरेगा। बीवियों ने दोनों तरफ हल्का बनाया। फर्जंदे रसूल उस हल्के से गुजर रहे हैं, एक एक बीबी को सलाम कर रहे हैं। लैला हुसैन गरीब का सलाम, रबाब हुसैन गरीब का सलाम, उम्मे कुलसूम हुसैन गरीब का सलाम, अम्मा फिज़्ज़ा
تجھے بھی حسین غریب کا سلام. ایک ایک بیویوں کو سلام کر کے حسین خیمے سے باہر نکلے. سلجھنا کھڑا ہے. ایک مرتبہ حسین نے دائیں طرف دیکھا. آئینہ آئینہ عباس. کوئی جواب نہ آیا. دائیں طرف دیکھا. آئینہ آئینہ علی اکبر. کوئی جواب نہ آیا. آئینہ آئینہ قاسم. کوئی جواب نہ آیا. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے میرے شیرو امام وقت بلا رہا ہے, میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ ارے تڑپتے لاشوں سے آواز آئی لبیک مولا, موت کے ہاتھوں مجبور. میرے عزیزو تبھی بہن نکل آئی. بھیا اکبر نہیں ہے کیا ہوا؟ عباس نہیں ہے کیا ہوا؟ قاسم نہیں ہے کیا ہوا؟ بہن بھائی کو سوار کرائے گی. بہن نے بھائی کو سوار کرایا. اب حسین مقتل میں گئے ہیں. تاریخی جنگ کی ہے. میمنے کو میسرے میں بدلا, میسرے کو میمنے میں بدلا. الامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. لشکر یزید کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا. حسین آواز دے رہے ہیں این عباس اپنے بھائی کی جنگ دیکھو. بیٹا علی اکبر 3 دن کے پیاسے بابا کی جنگ دیکھو. بیٹا قاسم اپنے چچا کی جنگ دیکھو. الامان الحفیظ آوازیں آ رہی تھی حسین اکبر کا واسطہ, تلوار روک لو. میرے عزیزو یہ تلوار نیام میں گئی. بھاگی ہوئی فوجیں واپس آئی. ارے صحرائے کربلا میں فرزند رسول تنو تنہا, کسی نے تلوار مارے, کسی نے نیزے مارے, کسی نے تیر مارے. ایک بہن ہے جو یہ منظر دیکھ رہی تھی, آواز دی اے پسرے ساتھ تو بڑا دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے زیر خنجر. حسین نے نگاہ اٹھا کے دیکھا, اے بہن زینب خیمے میں چلی جاؤ, تیرا بھیا زندہ ہے. جیسے ہی زینب نے خیمے میں قدم رکھا سیاہ آندیاں چلنے لگی, فرات کا پانی نیزوں اچھلا. ایک آواز گونجی الا قد قتل الحسین بکربلا. ارے بہن گھبرائی ہوئی بیمار امام کے پاس آئی. سید سجاد کا شانہ ہلایا, اے بیٹا سید سجاد تیرے بابا کی خبر نہیں ملتی. سید سجاد کہتے ہیں اے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو اٹھانا. ارے لرزتے ہاتھوں سے بہن نے خیمے کا پردہ اٹھایا. خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے. ارے بابا کا سر نوکے نیزہ پہ آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اے پھوپھی اماں بابا مارا گیا, میں یتیم ہو گیا. خیمے جلنے لگے, ردائیں چھننے لگی, سکینہ کے تماچے لگے, کانوں سے پندے چھیننے گئے. بس آخری جملہ ہے میرے عزیزو, ساری بیویاں جلی ہوئی خیمے کی کنات میں بیٹھی ہوئی تھی. ابھی تابوت نکلے گا, آپ پرسا دیں گے. میرے عزیزو زینب جلے ہوئی خیمے کی کنات میں بیٹھی ہوئی تھی کہ تبھی فضہ کہتی ہے شہزادی خیر ہو. زینب تڑپ گئی. فضہ اب کیا بات ہوئی؟ ارے بھیا مارا گیا, چادریں چھن گئی, تماچے لگ چکے, خیمے جل چکے, اب کون سی مصیبت آنا باقی ہے؟ فضہ کہتی ہے شہزادی خیر ہو. زینب آگے بڑھی. فضہ کیا بات ہے؟ کہا شہزادی گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے. زینب ایک جلی ہوئی خیمے کی کنات تھامے مقتل کربلا کو دیکھ رہی ہے. اے میرے جیو, اے میرے چاہنے والوں, کربلا میں زینب نے تمہیں یاد کیا ہوگا. کاش تم کربلا میں ہوتے. زینب نے دیکھا سب کے لاشیں ہٹ گئے مگر فرزند زہرا کا لاشا مقتل کربلا میں. ارے ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر. زینب نے فریاد کی اے نانا, جس بدن کا بوسہ لیتے تھے وہ گھوڑوں کی ڈاکو سے پامال
حي على خير العمل 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 يا حسين حسين يا حسين 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 واجب ہے ماتم شاہ کا 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 اس کی نہیں کوئی قضا اس کی نہیں کوئی قضا ہے یہ ادا تم کو سزا ہے یہ ادا حي على خير العمل حي على خير العمل زین بخشی ہے اس فرش پہ آئے قضا اس فرش پہ آئے قضا حسرت یہی ہم سب کی ہے حي على خير العمل حي على خير العمل ملک آنے لگے سارے ملک آنے لگے سارے ملک آنے لگے اہل ولایت عرش سے اہل ولایت عرش سے گونجی فضا میں یہ صدا گونجی فضا میں یہ صدا ہاتھوں سے قبر عمران کے حي على خير العمل 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 يا حسين حسين يا حسين يا حسين حسين يا حسين يا حسين حسين يا حسين بند پہ ستم کرتے ہیں کھل کے رو لو مجھے کھل کے رو لو مجھے نیزے پہ اٹھا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ پہ گرا دیتا ہے کے غازی کو کے غازی کو دو گھوٹ منگا لو بابا کے رسیوں بچھڑے میرے دل کو میری پوشاک سے چلے مجھ کو زندہ کے اندھیروں سے نکالو بابا کے رسیوں سے سکینہ چھڑا لو عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار 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 تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی دیا ہے حسین اب ہے شام ہے حسین اب ہے شام چادر اٹھ لے ظالم نے دربار گلی میں
زنجیر کا ماتم ہوگا سدا، شبیر کا ماتم ہوگا سدا، زنجیر کا ماتم ہوگا سدا۔ سر کی چمکتی دھاروں پر ہم چلتے رہے، انگاروں پر شبیر کا ماتم، پھر بھی کیا شبیر کا ماتم ہوگا سدا، زنجیر کا ماتم ہوگا سدا، شبیر کا ماتم ہوگا سدا، زنجیر کا ماتم ہوگا سدا۔ اولاد شری کا ماتم ہے، اولاد نبی کا ماتم ہے، شبیر کا ماتم ہوگا سدا، زنجیر کا ماتم ہوگا سدا، شبیر کا ماتم ہوگا سدا، زنجیر کا ماتم ہوگا سدا، زنجیر کا ماتم ہوگا سدا، زنجیر کا ماتم ہوگا سدا، شبیر کا ماتم ہوگا سدا، زنجیر کا ماتم ہوگا سدا، ہوگا سدا، زنجیر کا ماتم ہوگا سدا، شبیر کا ماتم ہوگا سدا، زنجیر کا ماتم ہوگا سدا، شبیر کا ماتم ہوگا سدا، زنجیر علی 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 جاتے ہوئے جھکائے ہوئے شہر نے رو کر کہا الوداع 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 الوداع۔ بھیا تمہاری زینب اب وہ پہچان لوگے مجھ کو، حالت بدل گئی ہے، کیسی ہے یہ ضعیفہ کمر جھکا کے بدل گئی ہے، کیسی ہے یہ ضعیفہ
کمر جھکا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا گاڑی بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا گاڑی بچا کے کیسے بتاؤں بھیا بازار میں جو گزری کیسے سب کے مارو یہ ہے علی کی بیٹی بابا کے بھی میں بدلے سب آئی ہوں چکا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا جی بچا کے یاد زینب برشے عذاب بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا جی بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا جی بچا کے سجاد اور آتے بازار میں جو گزری کہتے ہیں سب کے مارو یہ ہے علی کی بیٹی بابا کے بھی میں بدلے سب آئی ہوں چکا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا جی بچا کے خیر العمل حیا لا 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 خیر العمل محمد وآل محمد Hey